اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوا جائے. جو لوگ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے. اللہ رب العزت کے دین کے جو پریچرز ہیں، جو تبلیغ کرنے والے ہیں، مبلغین ہیں، ان کو سپورٹ کیا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ بڑی خطرناک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو شریعت سے ثابت نہیں ہے اور اس کو پھر بھی ثواب اور نیکی سمجھ کر کرتا ہے اور اس کو شریعت کا درجہ دیتا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین ہمیں نہیں پہنچایا. الیاذ باللہ من ذالک. اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اور ایمان جو ہے وہ اصل میں انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے عقیدے کا نام ہے، دل کی فرمانبرداری کا نام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. آج انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں خلاصہ مضامین قرآن مجید کے حوالے سے ہماری 26ویں نشست ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم 26ویں پارے کے مضامین کا مختصر طور پر جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے. 26ویں پارے میں سب سے پہلے سورۃ الاحقاف ہے، پھر سورۃ محمد ہے، پھر سورۃ فتح ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، پھر سورۃ قاف ہے، اور سورۃ ذاریات کا تقریباً آدھا حصہ اس میں شامل ہے. سب سے پہلے سورۃ الاحقاف ہے. سورۃ الاحقاف میں یہ مکی سورہ ہے. اللہ رب العزت نے ابتدا میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یقیناً اللہ رب العزت نے کی طرف سے یہ کتاب نازل کردہ ہے جو بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو پیدا کیا ہے اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے یہ سب حق کے ساتھ ہے اور ایک وقت مقررہ تک ہے. جب اللہ رب العزت چاہیں گے اس وقت یہ ختم ہو جائے گا. اور جو کافر لوگ ہیں وہ جن چیزوں سے ان کو ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ. کیا تم کوئی ایسی پہلی دلیل یا کوئی ایسی علمی کتاب آسمان سے نازل ہونے والی اس سے پہلے کی کوئی دکھا سکتے ہو جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ جو تم اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان کا کہیں نہ کوئی وجود ہے، ان کے بارے میں کوئی ایسی دلیل تمہارے پاس اگر موجود ہے، اگر تم سچے ہو تو پھر وہ لا کر دکھا دو. لیکن یقیناً یہ سب کا سب جھوٹ پر مبنی ہے اور یہ سب ان کا اپنا بنایا ہوا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی گئی. آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ جو شرکاء ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. یہ جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں قیامت والے دن یہ سب ان کے دشمن بن جائیں گے اور حتیٰ کہ ان کی اس عبادت کا بھی انکار کر دیں گے. آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بطور خاص قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی ایسا نیا اور جو ہے وہ انوکھا یا نرالا رسول نہیں ہوں کہ جو تمہیں یہ میرا مبعوث کیا جانا اور میرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا جانا جو تمہیں عجیب لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے کی طرح جو پہلے انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلم تشریف لائے انہی کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بھی مبعوث کیا گیا ہے. سو میں کوئی نئی جو ہے وہ شریعت لے کر یعنی نئی شریعت سے مراد کے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو تم نے اس سے پہلے ہسٹری کے اندر ایسا موجود نہ ہو. جیسے اللہ نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تو یعنی یہ پہلی شریعتوں کا ہی ایک تسلسل ہے، یہ اس کا اپڈیٹڈ ورژن ہے. تو اس وجہ سے تمہیں یہ چیز اچنبے میں نہ ڈالے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کل کیا کیا جائے گا. إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ مجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. ام علا انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جو ہے وہ اسلامی بھائی بنائے گئے بطور خاص ہجرت کے بعد. جب اخوت اور مساوات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تو ان کو کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد عثمان بن مظعون فوت ہو گئے. جب فوت ہوئے تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو میں نے کہا کہ یقیناً تمہیں بڑا بہترین مقام دیا گیا ہے عثمان بن مظعون کے بارے میں، تو ان کی نیکی کی وجہ سے ایسا کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیسے جانتی ہو، تم نے یہ بات کیسے کہی؟
تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس کے باوجود میں نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو یہ پتا ہے کہ کل کس کے ساتھ، ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کل کیا کیا جائے گا، یہ بھی آپ نہیں جانتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 11 میں یہ بات ارشاد فرمائی کفار سے متعلق۔ کفار کہتے ہیں کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہتے ہیں لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر ایمان والوں کی بابت یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کوئی زیادہ اچھی اور بہتر چیز ہوتی تو یہ جو لوگ ہم سے پہلے ایمان لے آئے ہیں، چونکہ وہ نادار طبقہ تھا، وہ کمزور طبقہ تھا، فنانشلی اور جو ہے وہ معاشرتی اعتبار سے ان لوگوں سے زیادہ مضبوط نہیں تھا، تو کہنے لگے کہ اگر یہ کوئی بہتر چیز ہوتی تو یہ لوگ اس میں سبقت نہ لے کر جاتے، بلکہ جیسے ان لوگوں کی روٹین ہے، چودھری وڈیرے اور سردار جو ہوتے ہیں، چونکہ نوازشات ساری دنیاوی اعتبار سے انہی سے شروع ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ کوئی اتنی جو ہے وہ خیر کی بات ہوتی تو پہلے ہمیں ملتی، پھر اس کے بعد ہم چاہتے تو اپنی مرضی سے غریبوں فقیروں کو اس میں شامل کرتے، نہ چاہتے تو نہ کرتے۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو کوئی زیادہ بہتر چیز نہیں ہے، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب یہ ہدایت نہیں پا سکے تو کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی پرانا جھوٹ ہے، یعنی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقدر میں نہیں ہے، تو اب یہ اسی کو جھوٹ قرار دینے پر تل گئے ہیں۔ شریعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے والدین کے حوالے سے بطور خاص یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اسی طرح سے اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو رضاعت کی مدت ہے، یعنی دودھ پلانے کی مدت ہے، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ماں کی جو تکلیف ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حملۃ کرہا ووضعته کرہا، تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھا کر ایک ماں جو ہے وہ اپنے پہلے اپنے جینیٹک کو، جنین کو اٹھاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ بچہ بن جاتا ہے، انسان بن جاتا ہے، پھر اس کی تکلیف وہ برداشت کرتی ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو پریگننسی کی جو مدت ہے کم از کم اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ، اور اسی طرح سے دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے 30 شہرا، یہ 30 مہینے ہے۔ تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے، بلکہ دودھ پلانے کی مدت جیسا کہ سورۃ البقرہ میں جو ہے وہ یہ بات موجود ہے، آیت نمبر 233 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، صرف 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے، 2 سال سے کم کی جا سکتی ہے، 2 سال سے بڑھائی نہیں جا سکتی۔ خاص طور پر یہ اس وجہ سے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ 2 سال کے بعد اگر کوئی بھی جو ہے وہ کسی خاتون کا دودھ پیتا ہے تو وہ اس کی محرم رشتہ داروں میں شامل نہیں ہوگا، اس کے بچوں کی طرح نہیں ہوگا، سوائے ایک آدھ واقعہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو بعد میں 2 سال کی مدت کے بعد دودھ پیتا ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ آپس میں محرم کا رشتہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے یہاں پر دودھ چھڑوانے کی مدت اور اسی طرح سے پریگننسی کی جو کم از کم مدت ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یوزلی جو پریگننسی کی مدت ہے وہ تقریباً 9 منتھس ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کی جو کم از کم اور منیمم جو مدت ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر 6 منتھ سے پہلے بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس بچے کو بھی جو ہے وہ ولد اس سے نہ سمجھا جائے گا، وہ بچہ یقیناً وہ گناہ کا نتیجہ ہوگا، اور وہ ان جو ہے وہ میاں بیوی کا بچہ، خاص طور پر اس شوہر کا بچہ نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اس وجہ سے ان باتوں کو بطور خاص جو ہے وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ دعا سکھائی ہے جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے اللہ رب العزت مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں پر شکر ادا کروں، جو میرے اوپر نعمتیں ہیں، میرے والدین پر نعمتیں ہیں، اور میں بہترین اور نیک اعمال کروں ایسے جو اللہ رب العزت تجھے راضی کر دینے والے ہوں۔ واصلح لی فی ذریتی، اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، بے شک میں تیری طرف جھکنے والا، رجوع کرنے والا ہوں، اور بے شک میں فرما برداروں میں شامل ہونے والا ہوں۔ تو یہ بڑی بہترین دعا ہے، بطور خاص 40 سال کے ہر شخص کو، مرد اور عورت کو یاد کر لینی چاہیے، اور بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی یاد کر لی جائے، اپنے لیے، والدین کے لیے اور اولاد کے لیے۔ بڑی ہی جامع دعا ہے آیت نمبر 15 میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا کہ جب قیامت والے دن یہ لوگ جہنم پر پیش کیے جائیں گے، وَيَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، بطور خاص کافروں کے متعلق فرمایا، تو اس وقت ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم دنیا کے اندر اپنے جو بھی فوائد تھے وہ تم اٹھا چکے ہو، تم نے وہاں پر استفادہ کر لیا، تم نے استمتاع کر لیا، جو مزے اڑانے تھے تم نے اڑا لیے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، آج کے دن تمہیں رسوائی کا عذاب
تمہارے تکبر کی بنا پر چکھنا ہوگا جو حق کے بغیر تم کرتے تھے، وہ بما کنتم تفسقون، اور جو تم نافرمانیاں کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے جن کا متعلق خاص احقاف سے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا۔ احقاف جو ہے وہ ریت کے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے، یہ قوم عاد کا مسکن تھا جس کا موجودہ نام جو ہے وہ اس کو ربع خالی کہا جاتا ہے، اور یہ حضر موت کا شمالی علاقہ پڑتا ہے، تو اس علاقے کو جو ہے وہ احقاف کہا جاتا ہے۔ آج بھی یہ ٹیلے ریت کے اتنے خطرناک ہیں کہ اگر ان علاقوں میں اس علاقے میں کوئی شخص داخل ہو جائے تو وہ ریت میں ریت ہی بن جاتا ہے، یعنی اتنے خطرناک ہیں، اور اتنی شدید گرمی وہاں پڑتی ہے، اور اس کی جو ٹیلے ہیں وہ ایسی بھول بھریوں میں ہیں کہ ان میں اگر کوئی شخص داخل ہو جائے تو اس کا واپس نکلنا بہت ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو خیر یہ قوم عاد کا مسکن تھا، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے جس طرح سے ان کو انبیاء نے دعوت دی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی صورت میں آیت نمبر 29 سے 32 تک اللہ رب العزت نے بطور خاص ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا کہ انہوں نے جا کر قرآن مجید سنا، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ وہاں پر حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ، اور جب وہ تلاوت کمپلیٹ اور جب ہو گئی فجر کی نماز میں تو وہ گئے اور واپس جا کر انہوں نے اپنے قوم کو ڈرایا، اور اسی طرح سے ان سے جا کر کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، یقیناً ہم نے آج ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اور بڑی ہی جو ہے وہ انصاف پر مبنی کتاب ہے، حق کی طرف ہدایت دیتی ہے، سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو داعی بنا کر بھیجا گیا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات پہ لبیک کہو، ان کے دین کو قبول کر لو، وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور اللہ رب العزت تمہیں جو ہے وہ دردناک عذاب سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی اس داعی کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا، فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونه اولیاء، وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرے دوست اور ولی کام آئیں گے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ دور کی گمراہی میں ہوں گے، جو دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ مختصر طور پر یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول سے پہلے یعنی نزول کے وقت آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے، اس سے پہلے جنات اوپر جاتے تھے اور فرشتوں کی بعض مرتبہ آپس میں ہونے والی کنورسیشن کو سنا کرتے تھے، جس کے بارے میں شہاب ثاقب سے متعلق ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ پھر بھی سورہ طارق میں بھی اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو ان کو پھر فرشتے جو ہے وہ شہاب ثاقب مارا کرتے تھے، جس سے وہ شیطان منتشر ہو جاتے اور باتیں سننے سے جو ہے وہ رہ جاتے۔ تو ایک دم ان کو احساس ہوا کہ جب یہ اوپر جانے لگے تو آسمان کے رستے ان کے لیے بند کر دیے گئے، جس کی تفصیلات سورۃ الجن کے اندر موجود ہیں۔ جب یہ رستے بند ہوئے تو فوراً یہ سارے جنات مشرق و مغرب میں چاروں طرف یہ پھیل گئے، اور پھیلتے پھیلتے ان لوگوں نے جو ہے وہ دیکھا، کہنے لگے کہ آخر کون سا ایسا واقعہ دنیا کے اندر رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے۔ تو خیر یہ وادی نخلا میں پہنچے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، وادی نخلا میں وہاں پر پہنچے، اور وہاں جا کر ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت سنی، اور تلاوت سننے کے بعد پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یہ جو کلام ہے یقیناً یہ اتنا شیریں اور اتنا خوبصورت کلام ہے کہ اسی کلام کے نزول کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا جو ہے وہ بہترین اور بندوبست کیا گیا ہے اس کو سیکرٹ رکھنے کا، اس کے نزول کا معاملہ اور یہ سب کچھ جو ہے وہ۔ تو خیر پھر یہ اپنی قوم کے پاس گئے، جا کر ان کو ڈرایا، اور اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ہی دوسری روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اوقاس کے مارکیٹ میں موجود تھے تو اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غائب ہو گئے، کہنے لگے ہم بہت پریشان ہوئے، ساری رات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، صبح جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں کہنے لگے ہمیں یہ لگا کہ شاید یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا جو ہے وہ اللہ نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنوں کی طرف سے کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔ تو خیر صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرا کی طرف سے آ رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بہت پریشان تھے آپ کی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جنوں کی طرف سے ایک نمائندہ بلانے آیا تھا، اور میں پھر ان کے ساتھ چلا گیا تھا، تو ان کو میں نے جا کے دعوت دی، اور اس طرح سے ان کو میں نے قرآن مجید سنایا تو ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سورہ رحمان کے حوالے سے بھی ان کے بارے میں موجود ہے کہ جب ان کے سامنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھا جاتا تو وہ کہتے مَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمَةٍ نُكَذِّبُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ کوئی نعمت تیری ایسی نہیں ہے جس کو جھٹلایا جا سکے۔ تو خیر یہ ساری تفصیلات ہیں جو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمائی ہیں۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے، سورہ محمد میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں ارشاد فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ضل اعمالهم، یقیناً وہ لوگ
जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह ताला के रास्ते से रोका, उनके आमाल ज़ाय हो गए। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और जो लोग ईमान वाले हुए और नेक आमाल उन्होंने किए, व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, इस आयत के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी मौजूद है, और इसी तरह से उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और हक़ मिन रब्बिहिम, अल्लाह ताला की तरफ से हक़ पर मबनी है। कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम, अल्लाह इनकी कोताहियां भी माफ़ फरमा देंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके अहवाल की इस्लाह भी फरमा देंगे। ये किस वजह से है? ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबअुल बातिल व अन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबअुल हक़्क़ मिन रब्बिहिम, ये इस वजह से कि कुफ़ार ने बातिल की पैरवी की, और हर वो चीज़ बातिल है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से हटाने का ज़रिया बने, तो उन्होंने बातिल की पैरवी की, और ईमान वालों ने अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले हक़ की पैरवी की। अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि बातिल की पैरवी किसी भी तरह से इंसान को न दुनिया में फ़ायदा दे सकती है, ना ही आखिरत में फ़ायदा दे सकती है। दुनिया में भी हक़ की तबाही फ़ायदा दे सकती है। अल हक़्क़ु अहक़्क़ु अन युत्तबा, हक़ ज़्यादा हक़ रखता है इस बात का कि उसकी पैरवी की जाए, लिहाजा बातिल की तरफ ना जाया जाए। बातिल परस्त लोग जो हैं दुनिया में भी नुकसान उठाएंगे और क़यामत के दिन भी उनको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। आयत नंबर 7 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की खातिर खड़े हो गए, तुम अल्लाह की मदद को निकल आए, यानी दीन को गालिब करने के लिए तुम खड़े हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए निकल आए, दीन वालों की मदद के लिए निकल आए, तो फिर देखो अल्लाह ताला भी तुम्हारी फिर मदद करेगा। इससे ये बात समझ आती है कि अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के दीन के लिए खड़े हुआ जाए। जो लोग अल्लाह के दीन के लिए खड़े हैं उनको सपोर्ट किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के जो प्रीचर्स हैं, जो तबलीग करने वाले हैं, मुबल्लिगीन हैं, उनको सपोर्ट किया जाए, वरना अल्लाह ताला की मदद की कोई गारंटी नहीं है। और अगर अल्लाह के दीन के लिए खड़े हो जाएं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद की गारंटी है। अल्लाह फरमाते हैं तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और फिर तुम्हें साबित कदमी भी अता फरमाएगा। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 12 में बतौर ख़ास जो है वो हराम और हलाल में तमीज़ के हवाले से ये बात ज़िक्र फरमाई है। अल्लाह फरमाते हैं कि यकीनन बेशक वो लोग बेशक अल्लाह ताला युदखिलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों को, नेक अमाल करने वालों को जन्नतों में दाखिल फरमाएंगे जिसके नीचे नहरें चलती हैं। वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊना व यअकुलूना कमा तअकुलुल अनआम वन्नारु मस्वल लहुम, और काफिर तो ऐसे फायदा उठाते हैं, ऐसे खाते हैं जैसे जानवर खाते हैं, यानी काफिर को हराम और हलाल की कोई तमीज़ नहीं है। तो इसका माना यह है कि हराम और हलाल में तमीज़ करने वाला कौन है? वो असल में मोमिन ही होता है। काफिर तो ऐसे ही है जैसे जानवर के सामने आप चारा रखें तो जानवर को कोई गर्ज नहीं है, आपने चोरी का चारा उसको लाकर खिलाया है या आपने जो है उसको अपने माल में से लाकर खिलाया, जानवर को इस बात से कोई गर्ज नहीं है, वो इस बात को नहीं जानता, वो इस बात का अक्ल और शऊर नहीं रखता। और क़यामत वाले दिन इसका जुर्म भी जानवर के सर पर नहीं है, इसका जुर्म मालिक के सर पर है। तो इस तरह अल्लाह फरमाते हैं कि काफिर के सामने भी हराम पड़ा हो हलाल पड़ा हो, वो भी जानवर की तरह तमीज़ नहीं करता। तो तमीज़ करने वाले अहले ईमान होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फरमाए। और ख़ास तौर पर आजकल सोशल मीडिया के हवाले से हमें ये बड़ा फेम और जो है वो बड़ा चाम नज़र आता है कि फ़लाँ ने सोशल मीडिया से इतना कमा लिया, फ़लाँ ने सोशल मीडिया से गेमिंग से कमा लिया, गैम्बलिंग से कमा लिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम से बहुत सारी चीज़ें इस तरह के लोगों ने मारूफ कर रखी हैं। और इसी तरह से यूट्यूब चैनल से, टिकटॉक से और दीगर सोशल ऐप्स जो हैं उनके हवाले से, तो हमें उसके अंदर बड़ी जो है वो एकदम अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। ये सारा कुछ हराम है, शरई तौर पे जायज़ नहीं है। लिहाजा जहाँ पर बतौर ख़ास जो है वो अपना ऐसा कंटेंट डाला जाता है जिसमें फैमिली व्लॉगिंग होती है और इसी तरह की दीगर चीज़ें होती हैं, तो ये, और फिर उसके बाद अगर आपका ऐसा भी चैनल या कुछ इस तरह के मौजूद है जहाँ पर आपके जो है ना वो गैर शरई एड्स उसके ऊपर चल रहे हैं और आपने उसका परमिशन दे रखा है, तो ये सारी कमाई इस तरह की हराम की होती है। और ये तमीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को अता फरमाई है। इसके बाद आयत नंबर 14 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में चलने वाली नहरों की मिसाल के साथ जिक्र फरमाया है। मसलुल जन्नति अल्लती वअदल मुत्तक़ून, मिसाल उस जन्नत की जिसका मोमिनों को, मुत्तक़ीन को वादा दिया जाता है। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, ऐसे पानी की नहरें हैं जिस पानी को बासी नहीं होना। क्योंकि दुनिया के अंदर अगर पानी किसी जगह पे कुछ दिन के लिए खड़ा रहे तो वो बासी हो जाता है, उसमें बदबू पैदा हो जाती है, उसका जायका बदल जाता है, उसका कलर बदल जाता है। जबकि जन्नत के अंदर इतना हर दम साफ शफाफ और ताज़ा पानी रहेगा कि वो कभी भी बासी नहीं होगा। वअनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु, दूध की नहरें हैं जिनका जायका नहीं बदलता। वअनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, शहद की नहरें हैं, शराब की नहरें हैं जो कि पीने वालों के लिए बड़ी लज्जत का जरिया है। वअनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, और
اور بڑا ہی صاف منقع اور مصفہ قسم کا جو ہے نا وہ بالکل کرسٹل کلین ٹائپ کا جو ہے وہ شہد جس کے اندر سے جو ہے وہ آر پار نظر آتا ہوگا، اس طرح کے شہد کی نہریں ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کے انواع و اقسام کے فروٹس اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ان لوگوں کو دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ دوسری طرف کمن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، دوسری طرف کافر ہیں جو مستقل طور پر جہنم میں رہے گا، جہنم کی آگ میں رہے گا، اور ایسا کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا کہ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو ان کی انتڑیوں کو جو ہے وہ اندر سے کاٹ کے رکھ دے گا۔ اور صحیح حدیث میں موجود ہے، اللہ رب العزت ہمیں ایسے انجام سے محفوظ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جب تھور کا درخت شجرۃ الزقوم جب ان کو کھلایا جائے گا، پھر اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا، تو اس کے ذریعے سے اہل جہنم کی انتڑیاں ان کے پخانے کے رستے سے باہر آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے معاملات اور ایسے اعمال کرنے سے محفوظ رکھیں جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 19 میں فرمایا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اس بات کا علم آپ کو رکھنا ضروری ہے، علم حاصل کیجیے، اس بات کو جان لیجیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے ایمان والوں کے لیے اور جو ہے وہ ایمان والی خواتین کے لیے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ رب العزت ہی تمہارے الٹ پلٹ ہونے کو اور تمہارے ٹھکانے کو جانتا ہے۔ اس میں بطور خاص اللہ رب العزت نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ جس چیز کو ایمان والوں پر فرض قرار دیا گیا ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ جیسے توحید کا جاننا فرض ہے تو توحید کے اوپر عمل کرنا فرض ہے، یعنی شرک سے بچنا فرض ہے، اسی طرح سے توحید کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی فرض ہے تاکہ انسان کو پتہ ہو توحید کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، یہ ساری توحید کے بارے میں انسان کو علم ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے اسی کے اگینسٹ جو ہے وہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں اس سب کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے۔ یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے تو اس کے ساتھ اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ نماز فرض ہے تو نماز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کی رکعات کی تعداد کیا ہے، اس کی جو ہے وہ دیگر اس کے اندر کیا معاملات ہیں، اس کے رکوع سجود کیا ہے، قیام کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا شرعی اعتبار سے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جہاد فرض ہے تو اس کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے تو اس کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اس طرح سے جتنی بھی چیزیں فرض ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 20 میں کہ جب ان لوگوں کے اوپر بطور خاص منافقین کی بابت ارشاد فرمایا، جب ان پر کوئی صورت نازل ہو جاتی ہے اور اس صورت کے اندر جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے، رأیت الذین فی قلوبہم مرض ينظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھتے ہیں یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کے اوپر موت کی غشیاں طاری ہونے لگی ہیں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جان چھڑاتے ہیں، جی چراتے ہیں، جہاد سے جی چراتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے زیادہ بہتر تھا طاعتٌ وقول معروف، اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، اور جب جو ہے وہ معاملے کا فیصلہ ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ سچ بولتے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہو جاتا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے یا پھر ان کے دل بند ہو چکے ہیں؟ یعنی غور و فکر کرنا نہیں چاہتے یا کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا، تو دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے، یا تو غور و فکر کرتے نہیں ہیں، قرآن و حدیث کو توجہ سے پڑھتے نہیں ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں، ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کا فہم اور تدبر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت نے خاص بات بڑی جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کیا معنی ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی عمل کیا جاتا ہے اور اس کو نیکی سمجھا جاتا ہے، اس کو دین سمجھا جاتا ہے، اس کو شریعت سمجھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو کرنے میں حرج ہی کیا ہے، یہ تو اچھا ہے، اچھا ہی تو ہے، فلاں موقع پر قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے، قرآن خوانی کرنے میں کیا حرج ہے، ختم کرنے میں کیا حرج ہے، یعنی ختم پڑھنے میں کیا حرج ہے، رسمیں کرنے میں کیا حرج ہے، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہاں قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے، وہاں قرآن کی آیتیں ہی تو پڑھی جاتی ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ثابت نہیں ہے، اطاعت سے ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے کسی عمل کے اندر، تو وہ عمل نہ صرف قبول نہیں ہوتا بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ صحیح حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اگر من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد،
کوئی بھی شخص اگر اس نے ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہماری رولنگ ہماری ٹیچنگ موجود نہیں تھی، ہماری شریعت سے ہٹ کر اس نے دین سمجھ کر کیا اور جو ہے وہ شریعت سمجھ کر کیا، تو گویا کہ وہ عمل اس کا قیامت والے دن رد کر دیا جائے گا، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ بڑی خطرناک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو شریعت سے ثابت نہیں ہے اور اس کو پھر بھی ثواب اور نیکی سمجھ کر کرتا ہے اور اس کو شریعت کا درجہ دیتا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین ہمیں نہیں پہنچایا، الیاذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، جب ان لوگوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فمنکم من یبخل، تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو تنگ اور روک لیتے ہیں۔ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو کوئی اپنے ہاتھ کو روکے گا تو اس کا نقصان اس کو خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے اور تم فقیر ہو۔ وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اور اگر تم ان حرکتوں سے باز نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف نہیں آئے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، خرچ کرنے میں، جہاد کرنے میں، دیگر چیزیں کرنے میں، شریعت پر عمل کرنے میں، تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ الفتح ہے۔ سورۃ الفتح بنیادی طور پہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ہی کچھ اہم ٹاپکس جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ اپنے نام سے ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مدنی سورہ ہے اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو ایک بڑی ہی عظیم فتح عطا فرمائی ہے۔ یہ 6 ہجری کی بات ہے۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مختصر پس منظر کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں، اور انبیاء کا خواب چونکہ وحی ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا صحابہ سے تذکرہ کیا، تو یہ خبر پھیلتے پھیلتے تمام صحابہ تک پھیل گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سب آپ کے ساتھ تیار ہو گئے۔ چونکہ مقصد صرف عبادت کرنا تھا، عمرہ کرنے کی نیت تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابہ تیار ہوئے جنہوں نے اپنے ساتھ کوئی زیادہ جنگی ساز و سامان بھی نہیں لیا، چونکہ اس طرح کا کوئی مقصد نہیں تھا، اور کفار کی طرف سے بھی، مشرکین مکہ کی طرف سے بھی وقتی طور پہ کوئی ایسی مزاحمت کی امید نہیں تھی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے وہ زیادہ تر یہ ہے کہ جنگی ساز و سامان کے بغیر صرف ایک جو ہے وہ جیسے زائرین کا سفر ہوتا ہے اسی طرح کے ایک مقدس سفر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ نیت فرمائی اور عازم سفر ہوئے۔ تو خیر، صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچنے سے پہلے کفار کو اس بات کی خبر لگ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں یہی تھا کہ شاید لڑائی اور جنگ کی نیت سے آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے نہ بھی ہو۔ خیر، ان لوگوں کا تو چونکہ ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکتے ہی رہے، تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صحابہ کے خلاف جو ہے وہ ایک جنگی لشکر تیار کیا، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ اب حدیبیہ کے مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان جو ہے وہ معاہدوں کا دور جو ہے وہ چلتا رہا، ڈائلاگ چلتا رہا، اور اس ڈائلاگ کے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس کے نتیجے کے طور پر جو ہے وہ صلح حدیبیہ اس کا واقعہ ہوا، اور صلح حدیبیہ کے درمیان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابتدا میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بنا کر بھیجا گیا تھا، تو ان کے بارے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ نے شہید کر دیا ہے، تو اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو ہے وہ بیعت رضوان لی، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 18 میں کیا ہے، اور تمام صحابہ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ چونکہ اب یہاں پہ اتفاق سے معاملہ کچھ یہ ہوا کہ جو ہے وہ جب ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی عمرہ کے لیے، تو یہاں پر پھر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان آپس میں معاہدہ طے پایا۔ تو اس معاہدے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں بیان کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو ایک بہت بڑی فتح عطا فرما دی ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے کوتاہیاں اور لغزشیں معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو پورا کرے اور آپ کو سیدھے راستے پر رکھے۔ تو وہ بڑی فتح کیا تھی؟
بڑی فتح سے مراد مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے گویا کہ 6 ہجری میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو فتح مکہ کی بشارت دے دی تھی۔ اگرچہ صلح حدیبیہ کی شرائط کو دیکھا جائے تو شرائط یوں لگتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے ساری کی ساری مسلمانوں کے نے جو ہے وہ ذلت والی شرائط برداشت کی تھی، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت کا اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور ہی کچھ مقصد تھا۔ تو خیر اس کے اندر جو شرائط طے پائیں وہ یہ تھی کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان 10 سال کی جنگ بندی رہے گی اور 10 سال جو ہے وہ آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جو قبائل ہیں وہ سارے کے سارے آزاد ہیں، وہ جس کے ساتھ چاہیں جو ہے وہ مناسب سمجھیں اس کے ساتھ وہ اس کے حلیف بن جائیں، کفار کے ساتھ ملنا چاہیں ان کے ساتھ مل جائیں، مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہیں ان کے ساتھ مل جائیں۔ اسی طرح سے تیسری شرط اس کی یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ چلا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ اہل مکہ کو واپس لوٹایا جائے گا، یعنی کوئی کافر اسلام قبول کر لیتا ہے تو مسلمان پابند ہیں کہ وہ اس کو واپس لوٹائیں گے، اور اگر کوئی شخص کافر ہو کر مکہ چلا جاتا ہے مسلمانوں میں سے یعنی مرتد ہو جاتا ہے اور مکہ چلا جاتا ہے تو کفار اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے۔ یہ اسی طرح سے جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کی شرائط تھیں۔ اور پھر چوتھی شرط اس کی یہ تھی کہ مسلمان جو ہے وہ اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال 3 دن کے لیے مسلمان دوبارہ آئیں گے اور جو ہے وہ 3 دن کے اندر اپنا عمرہ ادا کر کے واپس جائیں گے۔ ان شرائط کے اوپر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحمل تھا، دیگر صحابہ کرام کے دلوں میں اس کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ بڑی پریشانی اور اضطراب کی کیفیت تھی کہ یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ بظاہر ذلت والی جو شرائط ہے یہ ہم کیوں قبول کر رہے ہیں جبکہ اللہ اس کو فتح مبین قرار دیتے ہیں، تو آخر اس کے اندر ایسی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے مختلف جو اس کے پہلو لکھے ہیں ان میں سے ایک بطور خاص یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کو باقاعدہ ایک طاقت کے طور پر تسلیم کیا جا رہا تھا۔ پھر اسی طرح سے جنگ لڑ کے مسلمانوں کو بھی اس بات کی ضرورت تھی کہ تھوڑا سا تیاری کے لیے ان کو وقت دیا جائے اور مسلمان تیار ہوں۔ اللہ رب العزت نے جیسے اس کے بارے میں آیت نمبر 24 میں ذکر کیا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ نے حقیقت میں تو تمہیں کامیابی عطا فرما ہی دی تھی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم سے روکا، ان کو تم سے روکا تاکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دیکھے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں مزید چانس دے تاکہ تم بہتر تیاری کے ساتھ جو ہے وہ پھر ان کے اوپر اٹیک کر سکو، کیونکہ فتح مکہ ایک بہت بڑی جنگ تھی اور اس جنگ کی تیاری کے لیے صحابہ کو بھی وقت چاہیے تھا، مسلمانوں کو بھی وقت چاہیے تھا، یہ حکمتیں تھیں۔ تو گویا کہ پہلی مرتبہ مسلمانوں کو ایک ایسی طاقت کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا جن کے ساتھ معاہدہ کیا جاتا ہے، کیونکہ معاہدے ہمیشہ برابر کی قوموں کے ساتھ کیے جاتے ہیں، ورنہ جن قوموں کو کمتر سمجھا جاتا ہے، جن کو غلام سمجھا جاتا ہے، ان کے اوپر تو اپنے آرڈر جو ہیں ان کو مسلط کیا جاتا ہے۔ تو اگر مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ ایگریمنٹ کیا جا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب مشرکین مکہ بطور خاص اس بات پر مجبور ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک قوم سمجھیں اور مسلمانوں کے ساتھ برابری کی سطح پر آ کر معاہدہ کریں۔ تو یہ معاہدہ تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق سے بھی کہا، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو وہ پریشانی کا اظہار کیا، لیکن آخر کار اللہ رب العزت نے جب اس کا نتیجہ 2 ہی سال کے اندر ایسا دکھایا کہ 8 ہجری میں اللہ رب العزت نے مکہ فتح کروا دیا، تو پھر ان صحابہ کرام کو اندازہ ہوا کہ یقیناً یہ صلح حدیبیہ جو تھی یہ فتح مکہ اور اسلام کی کامیابیوں کا پیش خیمہ تھی۔ تو اس طرح سے یہ معاملات سر انجام جو ہے وہ پائے۔ تو خیر یہ اس کا سارا پس منظر تھا جو یہاں پر جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے، اور اسی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے مزید جو ہے وہ چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں پر، مومنین کے دلوں پر سکینت کو نازل کیا تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے۔ اللہ رب العزت کے جو ہے وہ آسمان و زمین کے اندر لشکر ہیں تاکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے مومن بندوں کو جنتوں میں داخل کریں اور ان کی کوتاہیوں کو معاف فرمائیں، اور اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بڑی کامیابیاں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے حوالے سے فرمایا ہے کہ تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، تاکہ تم اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور ان کے وقار کا خیال کرو، ان کی مدد کرو، اور اللہ رب العزت کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ تو خیر یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمائی ہیں۔ اسی طرح سے آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے بطور خاص ان لوگوں کو جہاد سے مستثنا قرار دیا ہے جو جہاد کی طاقت نہیں رکھتے، اور لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، اللہ نے فرمایا کہ نابینا پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جو بلائنڈ ہے اس کو جہاد سے مستثنا قرار دیا جاتا ہے، ایکسیپشن ہے اس کے لیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی جو ہے وہ ٹانگ سے لنگڑا ہے یا اسی طرح سے اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، یا اسی طرح سے کوئی زیادہ ایسا پیشنٹ ہے جو طاقت نہیں رکھتا لڑنے کی یا کمزور ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، تو ان سب سے اللہ رب العزت نے جہاد کے حکم کو جو ہے وہ ساقط کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ
اللہ ورسولہ، اور اصل جو چیز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جو کہ جہاد میں بھی ہو سکتی ہے اور جہاد کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ يدخل جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ رب العزت ان لوگوں کو اپنی جنتوں میں داخل کرتے ہیں، اور جو کوئی اسے اعراض کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 18 میں بیعت رضوان کا تذکرہ کیا ہے۔ بیعت رضوان چونکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے متعلق افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی، تمام صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ حالانکہ عثمان کے لیے بیعت کی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرکت کو ضروری سمجھا تاکہ کل کلا کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا موقع نہ مل سکے، جس کا معنی یہ تھا کہ اگر عثمان یہاں موجود ہوتے جن کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا گیا ہے تو یقیناً وہ اس بیعت کے اندر سب سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی اس بات کے لیے کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عثمان کی طرف سے اپنا ہاتھ مبارک رکھ کے بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ سے متعلق یہ بات ارشاد فرما دی کہ جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ببول کے درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہو چکا ہے، اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر اپنی سکینت نازل فرما دی ہے۔ واثابہم فتحا قریبا، اور اللہ رب العزت نے ان کو بدلے میں بہت بڑی اور بڑی قریب فتح جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو مال غنیمت عطا فرمائے ہیں، اس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خواب کا ذکر فرمایا کہ اب یقیناً وقتی طور پہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے اور اسی طرح سے بیعت رضوان اور دیگر معاملات کی وجہ سے یہ سلسلہ موقوف ہو گیا ہے، لیکن آپ اگلے سال جائیں گے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، آپ اگلے سال جائیں گے مسجد حرام میں، اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے چاہا، آمینین، امن کے ساتھ ہوں گے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کو منڈوانے والے یا بال کتروانے والے، لا تخافون، تم پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تم نہیں جانتے ہو جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ رب العزت نے تمہیں اس طرح سے فتح مبین اور فتح قریب عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں کے اوپر اپنے دین کو غالب کر دے، اور اللہ رب العزت کافی ہے گواہی کے طور پر۔ آیت نمبر 29 جو کہ سورت کی آخری آیت ہے، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے مقام کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کفار کے بارے میں بڑے سخت ہیں، آپس میں مومنوں کے بارے میں بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے، ان کے چہروں پر آپ کو سجدے کے آثار نظر آئیں گے۔ یہ ان کی تورات کے اندر بھی اسی طرح کی مثالیں ہیں، انجیل کے اندر بھی اسی طرح کی مثالیں ہیں۔ اخرج شطہ، گویا کہ ایک کونپل ہے جو مضبوط ہو گئی، پھر وہ اپنے تنے کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کسانوں کو کتنا خوش کرنے لگتی ہے، تو گویا کہ یہ صحابہ یہ اسلام کی بنیادی ہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہیں، اور ان کے اوپر اگر کوئی طعن کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا صحابہ میں سے کسی ایک بھی صحابی کے کردار کے حوالے سے اگر ہمارے دل میں ذرے کے برابر بھی شک و شبہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کو کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ تھا اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان تمام ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے مغفرت کا وعدہ کر لیا ہے اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، معاشرتی حوالے سے اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے ہی جامع قسم کے احکام بیان فرمائے ہیں جن کو تفصیل سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 1 میں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، اپنے قدموں کو روک لو، جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں روکا ہے وہیں رک جاؤ۔ اس سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں جن کی کئی تفصیلات اس سے پہلے میں بے شمار جگہوں پر آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو چھوڑ کر اپنے طور پر جن چیزوں کا ثواب سمجھا جاتا ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، رسومات ہیں، ان کو ثواب اور دین سمجھ کر کرنا، یہ سب اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ دین کے معاملے میں غلوف کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلوف کرنا، اور اس طرح سے جو ہے وہ ایسے مراقبے اور اس طرح کی جو ہے نا وہ اعمال اور اس طرح کی جو ہے نا وہ اپنے طور پر تصوف کے نام پر، صوفیت کے نام پر ایسے اعمال کو جو ہے وہ کریٹ کر لینا، ایجاد کر لینا جن کا اسلام میں وجود نہیں ہے۔ کسی کو کہنا کہ کوئی 12 سال کنویں میں لٹکا رہا، کوئی 12 سال جنگلوں میں گزارے، کوئی ایک رات کے اوپر کھڑا رہا، کسی نے شیر اور بکری کے ساتھ پانی پیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب اسلام کے اندر مبالغہ ہے
اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے والی باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 لوگوں کا تذکرہ ہوا جنہوں نے کہا کہ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ کی عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا میں روزہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں جو ہے وہ ساری رات سوؤں گا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو منع فرما دیا، فرمایا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری بیویوں کے تم پر حقوق ہیں، تمہارے جو ہے وہ مہمانوں کے تم پر حقوق ہیں، اسی طرح سے تمہارے اپنے جسم کے تم پر حقوق ہیں۔ فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ اسلام اعتدال کا دین ہے، اسلام سختیوں کا دین نہیں ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں روک دیا وہاں رک جاؤ، جہاں تمہیں انہوں نے چلنے کا حکم دیا وہاں چلو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرو۔ بیک گراؤنڈ تو بطور خاص جو ہے وہ اس کا اسپیسیفک ہے، لیکن عمومی طور پر اس سے حکم یہ مراد ہے کہ جہاں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے کسی کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان آپس میں کسی بات پر تھوڑا سا تودکار ہو گئی تو دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی اس بات سے جو ہے وہ فوراً منع فرما دیا، سرزنش فرمائی اور فرمایا کہ آئندہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر کسی کی آواز نہ ہو۔ بطور خاص جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر کسی کی آواز جو ہے وہ بلند نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی مساجد ہیں ان سب میں کسی کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ بطور خاص دین کے معاملات کے علاوہ دنیا داری کے اور دیگر چیزوں کے بارے میں بطور خاص جو ہے وہ ہمیں یاد ہوگا چند سال پہلے جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر پاکستان کے حوالے سے ایک جو ہے وہ سیاسی قسم کا شور و غل وہاں پر کیا گیا۔ اللہ رب العزت میں محفوظ فرمائے، کوئی بھی پارٹی کرنے والی ہو اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ بڑی ہی بے ادبی کی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمائی ہیں، جن سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اپنے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہ بلایا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ تک نہ چلے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے کردار کی تعریف فرمائی آیت نمبر 3 میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقویٰ کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ صبر کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے پاس اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کے خلاف جو ہے نا وہ تم کوئی کارروائی کر گزرو اور تمہیں جو ہے وہ احساس ہی نہ اور بعد میں تمہیں ندامت اٹھانا پڑے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک غزوہ بنی مستلق کے حوالے سے ولید بن عقبہ کے بارے میں ایک روایت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے آ کر کہا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے بنی مستلق کے لوگوں نے، لیکن یہ روایت جو ہے وہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ درست اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس میں فاسق کا لفظ استعمال کیا ہے، اور فاسق کا لفظ جو ہے وہ کسی صحابی کے ساتھ خاص کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال عمومی طور پر حکم یہی ہے کہ جب کوئی بھی خبر لے کر آئے تو اس خبر کی پہلے تحقیق جو ہے وہ کر لیا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دیگر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے، تمہارے لیے کفر اور نافرمانی اور جو ہے وہ فسق کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 9 میں، اگر تم میں سے ایمان والوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں فاصلحوا بینہما، ان کی آپس میں اصلاح کروا دیا کرو۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہوں، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورت اس عورت سے مقام اور مرتبے میں زیادہ بہتر ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع نہ کیا کرو۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بدگمانیوں سے بچو کیونکہ بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، جاسوسی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم ایسی بات کو ناپسند کرتے ہو، تو پھر غیبت کرنا اپنے جو ہے وہ مسلمان بھائی کا، مردہ جو ہے وہ اگر بھائی ہے تو اس کا گوشت کاٹ کر کھانے کے مترادف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تمہیں ہم نے ایک جان سے، ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارے قبیلے اور تمہاری جو ہے وہ قومیں بنائی ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف ایک دوسرے کا تعارف ہے۔ اس کے علاوہ کسی قوم کو کسی قوم کے اوپر کوئی برتری نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تقویٰ میں زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان اور اسلام کے حوالے سے اس کا فرق بیان کیا ہے۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اور ایمان جو ہے وہ اصل میں انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے عقیدے کا نام ہے، دل کی فرمانبرداری کا نام ہے۔ انسان کے اندر جب رگ و پے میں اسلام بس جائے تو یہ ایمان ہے، اور اگر صرف ظاہری عبادات کی حد تک اس کا تعلق ہو تو یہ اسلام ہے۔ جیسے کہ آج کل ہم صرف مسلمان ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ جیسے اعرابیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لا چکے ہو،
ابھی صرف تم نے اسلام قبول کیا ہے، تو اسی طرح سے ہم بھی صرف مسلمان ہیں، ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو مومن ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان بھی عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں، احسان چڑھاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، یہ ان کا احسان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ رب العزت کس کو اپنے دین کے لیے اور اسلام کے لیے چن لیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے جس میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں کفار کے بارے میں یہ ذکر فرمایا کہ ان کو قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے بڑا تعجب ہوتا ہے، بل عجیبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون هذا شیء عجیب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو تعجب ہوتا ہے، قرآن مجید کے نزول پر ان کو تعجب ہوتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم فوت ہو جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، تو کیا دوبارہ پھر ہمیں اٹھایا جائے گا؟ اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح قیامت کے حوالے سے اس میں کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے دل میں پیدا ہونے والے جتنے بھی وسوسے ہیں، جو اس کے دل میں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیے، کچھ لوگ وسیلے کی بات کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہیں اور پیر و فقیروں کو وسیلہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں جی جیسے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر سے بات کرنی پڑتی ہے، بہت سا پروٹوکول ہوتا ہے، سیکٹری سے بات کرنی پڑتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ لیس کمثلہ شیء فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہو، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ تم نے اللہ رب العزت کو دنیا کے گھٹیا ترین لوگوں کے ساتھ ملا دیا، جو لوگ جو ہے وہ اپنے در پر غریب فقیر کو آنے نہیں دیتے، تم نے ان کے ساتھ اللہ رب العزت کو ملا دیا۔ اللہ تو رگے جان سے زیادہ قریب ہے، جب وہ رگے جان سے زیادہ قریب ہے تو پھر اس کو پکارنے کے لیے کسی سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سنتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی دعا ہم پڑھ چکے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم سے ظلم ہو چکا ہے، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، تو نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تو اللہ ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے، ایک فرشتہ اللہ رب العزت کا فوراً اس لفظ کو لکھ لیتا ہے، لہذا اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، اللہ کے فرمانبرداری کے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے موت کے حوالے سے ذکر کیا ہے، آیت نمبر 19 سے اللہ فرماتے ہیں وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ موت کی سختیاں ہیں جو حق کے ساتھ آپ پہنچی ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس سے یہ انسان بھاگنے کی کوشش کرتا تھا۔ ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، جب سور پھونکا جائے گا، نفخہ ہوگا تو یہ وعدے کا دن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت ان کے ساتھ ایک ہانکنے والا ڈرائیور کی طرح جو ہے وہ ان کو ہانکنے والا ہوگا، جو ان کو ایک فرشتہ ہوگا جو ان کے ساتھ لگایا جائے گا۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے تو اس قیامت کے بارے میں بڑی غفلت میں تھا، فکشفنا عنک غطاءک، آج ہم نے تیری آنکھوں کے پردے کھول دیے ہیں، فبصرک الیوم حدید، آج تیری آنکھیں لوہے کی طرح سخت ہو چکی ہیں، بڑی تیز نظر تیری ہو چکی ہے، دیکھ آج تیرے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ یہ قیامت کا منظر ہے جس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو ہانکنے والا ہوگا وہ کہے گا وقال قرین ھذا ما لدی عتید، اے اللہ اس کا نامہ اعمال تیار ہے۔ گویا کہ پروفائل انسان کی جو ہے وہ لمحہ بلمحہ، ڈے بائی ڈے اور جو ہے نا وہ منٹ بائی منٹ ان کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ ساری جیسے انسان وہاں پر پہنچے گا تو تمام کی تمام فائلیں انسان کی تیار ہو کر وہاں پہنچ چکی ہوں گی۔ جیسے ہم بعض مرتبہ جو ہے وہ مختلف دفاتر میں جاتے ہیں، پاسپورٹ آفس وغیرہ میں جاتے ہیں، تو نیکسٹ ٹیبل پہ نیکسٹ چیئر پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سارا بایو ڈاٹا اور ریکارڈ وہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ تو اب ہمیں یہ چیزیں سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جانی چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے بعد جب بندہ پہنچے گا تو آلریڈی پورے کا پورا پروفائل بنا کر اللہ رب العزت کے سامنے رکھا ہوا ہوگا، تو وہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ فرماتے ہیں ان کو جہنم میں ڈال دو، ہر ناشکرے کو، ہر سرکش کو، مناع للخیر، خیر کو روکنے والا، معتد مریب، زیادتی کرنے والا، شک کرنے والا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا دیا تھا۔ فالقیاہ فی العذاب الشدید، ان کو درد سخت عذاب کے اندر ڈال دو۔ قال قرین ربنا ما طغیت ولکن کان فی ضلال بعید، اس وقت شیطان کہے گا اے اللہ میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود ہی بڑی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ فرمائیں گے لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، آج کسی طرح کا کوئی جھگڑا میرے سامنے پیش نہ کرو، اب میں نے وعدہ جو ہے وہ اس کو تمہارے سامنے پہلے سے ذکر کر دیا تھا، وہ وعدہ آج تیار ہے، لہذا ما یبدل القول لدی، ہمارا کلام نہیں بدلتا، جو فیصلہ ہم نے کر لیا ہے وہ چینج نہیں ہوگا۔ وما انا بظلام للعبید، ہاں یہ پکی بات ہے کہ ہم کسی بندے کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جب ہم جہنم سے کہیں گے حلیم تلاتی، کیا تو بھر گئی ہے،
وتقول هل من مزید، اتنی خطرناک ہے جہنم کہ وہ کہے گی اللہ کچھ اور بھی ہے تو لا دو، کچھ اور بھی ہے تو لا دو، کچھ اور بھی ہے تو لا دو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جہنم کہے گی کہ اور دو اور دو اور دو، جب وہ مزید اور مزید کا تقاضا کرے گی، حل میں مزید کہے گی، تو اللہ رب العزت پھر اپنی پنڈلی مبارک جہنم میں رکھیں گے تو جہنم پکار اٹھے گی، قط 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 کہے گی، بس اس کے بعد اب کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے، ان کو ہمیشہ کی زندگی کا تذکرہ کیا ہے، ان کے اوپر سلامتی کا تذکرہ کیا ہے، اسی طرح سے ان کو جن نعمتوں والے باغات میں، نہروں والے باغات میں رکھا جائے گا، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس بارے کی آخری صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذاریات ذروا، وہ جو ہے وہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہواؤں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ کیا ہے، فالحاملات وقرا، بوجھ اٹھانے والی ہوائیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں فالجاریات یسرا، جو کہ چلنے والی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، فالمقسمات امرا، معاملات کو تقسیم کرنے والی ہیں۔ یہ ہواؤں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما توعدون لواقع، یقیناً تمہیں جو وعدہ دیا گیا تھا وہ وعدہ، انما توعدون لصادق، وہ وعدہ سچا ہے، وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یقیناً یہ قیامت جو ہے یہ قائم ہو کر رہے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، فرمایا کہ وہ آسمان والے جو رستوں والا آسمان ہے اس کی قسم ہے، إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، تم سارے کے سارے مختلف جو ہے وہ قولوں میں، اختلافات میں پڑے ہوئے تھے۔ تو خیر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ پوچھتے تھے قیامت کا دن کب آئے گا، اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم هم علی النار یفتنون، جس دن ان کو آگ کے اوپر پیش کیا جائے گا اور ان کو فتنہ میں ڈالا جائے گا، ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم به تستعجلون، چکھو اس عذاب کو جس کو تم اس سے پہلے جلدی طلب کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد متقین کا تذکرہ کیا ہے جو جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ کے وعدوں کو پا رہے ہوں گے، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس سے پہلے یہ نیکی کرنے والے تھے دنیا کے اندر۔ اللہ نے ان کے کردار کی تعریف فرمائی ہے، اور یہ بہت کم سوتے تھے، اور یہ سحری کے وقت میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ سحری کے وقت میں استغفار کرنے کی بڑی فضیلت ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر رات کے پچھلے حصے میں کچھ خیرت بانٹی جاتی ہے، جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو صوبت ہے سو قوت ہے۔ ہر رات کے پچھلے پہر میں اللہ رب العزت آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور پھر ندا دی جاتی ہے حل من مستغفر اغفر له، حل من مسترزق ارزق له، کوئی ہے بخشش مانگنے والا ہم اس کو بخش دیں، کوئی ہے رزق تلاش کرنے والا کہ اس کو ہم رزق عطا فرما دیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بابت تذکرہ کیا ہے۔ یہ وہ مہمان ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی صورت میں آئے تھے، ان کو بیٹے کی خوشخبری دی تھی، اور اسی طرح سے پھر ان کو ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اندازہ نہیں تھا فرشتے ہیں تو وہ ان کے لیے بنا و بچڑا لے کر آ گئے، اور جب انہوں نے کھایا نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا، کیونکہ ابوں کا دستور تھا کہ جب مہمان کھاتا نہیں تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ کسی اچھی نیت سے نہیں آیا۔ جب فرشتوں نے اس بات کو محسوس کیا تو کہنے لگے لا تخف وبشروه بغلام حلیم، فرمانے لگے کہ آپ ڈریے نہیں، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ فاقبلت امراته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز حكيم، تو خیر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کی بیوی کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو مہمانوں کی بابت اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ وہ بنیادی طور پہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، انہوں نے جا کے پھر ان کو اس لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب کا شکار کیا۔ تو یہ تفصیلات ہیں جو اللہ رب العزت نے آج کے اس بارے میں ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔